غور سنو، دنیاوی نعمتیں مختلف طریقوں سے تلاش کی جاتی ہیں، اس طرح رضا الہی تلاش کرنے کے بہت طریقے ہیں. اس عبادت سے بھی تلاش کرتے ہیں جس کا فائدہ عبادت گزار کو ہوتا ہے. عبادت کرے گا فائدہ تو ہوگا، اللہ اگر قبول ہو جائے تو. اور جیسے زید اس کے لیے مسجد کونا ہوتا ہے اور عالم کے لیے تخت شاہی ہوتا ہے. عالم کا بڑا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں، عالم ربانی کا، لیکن اس پہ عمل تو کرتا ہو، عمل میں خلاص بھی ہونا ضروری ہے. ریاضت سے بھی، اس مجاہدات سے بھی، کبھی ترک عادت سے ڈھونڈتے ہیں اللہ کو، کبھی جان تک دے کر اللہ کو راضی کرتے ہیں، تن من دھن وار دیتے ہیں. بس راضی کرنے طریقے ہیں. رائے سلوک طے کرنے والوں، یہ بیوپار جو ہے نا رضائے رب کی طلب کے لیے ہے، نہ کہ کسی نفسانی لالچ میں. یہ رائے سلوک طے کرنے والوں غور کرو، یہ جو وپار ہم کر رہے ہیں نا، یہ تو ہمارا تعلق جو ہے نا اللہ کی رضا کے لیے ہے، کسی لالچ تمنا کے لیے نہیں ہے. رائے سلوک نام میں پڑھو نا، اللہ کی قربت جانے کا سفر، اللہ میں قربت جانے کا یہ رائے وپار ہے نا اللہ کی رضا کے لیے، کسی اور نفسانی غرض و غیرت کے لیے نہیں ہے. تو بھلے لوگوں دیکھو، یاد رکھو اللہ رؤوف العباد ہے، رؤوف بالعباد ہے. اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے. جو رائے سلوک طے کرے گا اللہ رضا کے لیے، اس کو ناموں سے نوازے گا نہیں. جان تو نکلنی ہے، مومن کی بھی جان کیسے نکلے گی اس مقام پر پہنچنے کے لیے. حضور پاک فرماتے ہیں تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میرے لائے ہوئے کے تابع نہ ہو جائے. جو کچھ میں لے کے آؤں اس کی خواہش کے تابع نہ تب مومن نہیں ہو سکتا. جو کچھ میں لے کے آیا ہوں اس کی خواہش ہی اس کے تابع نہ ہو جائے تب مومن نہیں ہو سکتا. مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنا آرام، مال، اولاد، عزت، جان، یہ پانچوں چیزیں اسلام کی ملکیت سمجھے. یہی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جان و مال صرف کرنا در حقیقت رب کریم سے سودا کرنا ہے. سودا کدھر کر رہے ہیں؟ رسول پاک جان و مال وار رہے ہیں، تو ادھر جناب حضور اللہ کی رضا کا سودا کر رہے ہیں. غرض ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت رب کی اطاعت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا رب کی سننا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی رب کی نافرمانی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام پر خرچ کرنا رب کے ذمہ کرم پر قرض ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں پر، خدام پر خرچ کرنا رب کے ذمہ کرم پر قرض ہے. جیسے سورۃ البقرہ کے اندر 245 میں شاد باری تعالیٰ ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، آخر تک ہے کچھ اللہ کو تعالیٰ قرض حسنا دے، اللہ اس کے لیے بہت گناہ بڑھا دے. یہ کسی نے ایک سوال کیا، بڑی اہم سوال ہے، جہاں شاد باری تعالیٰ ہے کہ آیت نمبر 246 میں کسی موتنے نے اعتراض کیا کہ سورۃ بقرہ کے آیت نمبر 246 پر، جہاں شاد باری تعالیٰ ہے کہ کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی مرضی چاہنے میں. یعنی بعض لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے اپنی جان کا سودا کرتے ہیں، تو کیا رب تعالیٰ ان سے پہلے راضی نہ تھا؟ اگر ناراض تھا تو پھر وہ لوگ مومن کیسے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ راضی تھا تو پھر وہ، یعنی اللہ ناراض تھا تو مومن کیسے ہوئے؟ اگر راضی تھا تو پھر حاصل چیز کو حاصل کرنا ابس ہے. اس جواب سن اور غور سے سن. اللہ تعالیٰ کی رضا کی بہت قسمیں ہیں. ایک رضا عامہ ہے، یہ ہر مسلمان کو حاصل ہے اگرچہ گنہگار ہو. اس کے لیے آخری گنہگار بھی مومن جنتی ہوگا، اس لیے کہ آخری گنہگار بھی مومن آخر میں جنتی ہوگا. جیسے ایک شخص واقعہ نے بیان کیا تھا کہ اس نے کہا میری یعنی ڈیڈ باڈی کو جلا دینا، سوا کر دینا اور پھینک دینا، ادھر پھینک دینا ادھر پھینک دینا، پھر زندہ کیا گیا. ذہن میں آیا؟ تو پھر اس اللہ پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے اللہ تیرے ڈر سے کیا ہے، تو اللہ نے کس بخش دو، تو اللہ اس کو بخش دیا، یعنی اس کو بخش دیا گیا. لیکن صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ وہ آخری بندہ ہوگا جو دوزخ سے نکلے گا. یعنی ہم خوف کریں تو پھر خوف ثبوت بھی دیں. اللہ کا خوف ہو تو پھر عمل ثابت کریں گے اللہ تو سے ڈرتے ہیں.
ہے نا. اب بندہ اس کو جواز بنا لے جو دیکھو جی وہ تو اتنا اتنے وہ ڈر کے سوا کرا لیا اپنے آپ کو بخش دیتا. بخشا کب کیا؟ اس پہ غور کرو. ہماری اتنی سکت ہے ہم کچھ تکلیف برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ کے فضل کے طالب ہیں, اللہ کرم و رحم کے مانگتے ہیں. ہو ایسے ہی ہر بندے کو جو ہے نا اگرچہ رضا خاصہ یہ متقی مسلمان کو میسر ہے. متقی بن جاؤ, اللہ کا ڈر آ جائے, اللہ کیا کرم کر دیتا ہے. جو اللہ ڈرتے ہیں اللہ رزق کے وہاں سے دروازے کھولتے ہیں, خوف خیاب نہیں ہوتا. اللہ گناہوں کو نیکوں بدل دیتا ہے, اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے, اللہ کام آسانی پیدا کر دیتا ہے. اللہ ڈر تو بڑی چیز ہے, ہمیں آ جائے صحیح.